میں آپ کا سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ ہماری درخواست پر تشریف لائے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کی آمد ہے اور فیصلہ کر دیں گے کہ پاکستان کا مستقبل کس جگہ پر کھڑا ہوگا۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ اس ملک کے 25 کروڑ عوام پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے اپنا حق استعمال کریں گے اور بہت سمجھ بوجھ کے ساتھ ماضی میں جھانکیں گے اور مستقبل کا ایک نقشہ کھینچیں گے، اور انشاءاللہ وہی فیصلہ ہم سب کو قابل قبول ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ میاں نواز شریف، میں، مریم نواز، ہم سب حمزہ شہباز شریف مل کر اس کیمپین کو چاروں طرف لے کر جائیں گے۔ میری نظر میں یہ الیکشن پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گی۔ کیوں؟ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 2017 میں میاں محمد نواز شریف جو اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کی شبانہ روز محنت سے پاکستان ترقی کی طرف تیزی سے گامزن تھا، اور دن رات بجلی کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے کام ہو رہا تھا۔ زراعت، صنعت اور حرفت کو ترقی دی جا رہی تھی۔ 20 گھنٹے کے جو اندھیرے تھے ختم ہونے جا رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ 2017 کے اور 2018 کے اوائل میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی، اور میاں نواز شریف نے یہ کہا تھا 2013 میں کہ مجھے نہیں علم کہ یہ لوڈ شیڈنگ کتنی دیر میں ختم ہوگی، لیکن میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، اور ہم سب مل کر اس کا خاتمہ کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور ہوا، اور اس کی کمال مہربانی سے 2017-18 میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اگر ثاقب نثار جو کہ ایک مورا تھا، اس کے ذریعے نواز شریف حکومت کا تختہ نہ الٹا جاتا تو آج پاکستان ان شدید معاشی چیلنجز میں گرا نہ ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہ اس دور میں زراعت نے بھی ترقی کی، صنعت و حرفت نے ترقی کی، اور ہمارا جو اینول GDP کی گروتھ 6% سے آگے چلی گئی تھی، اور سب اندازے یہ تھے کہ اگلے 5 سال میں میاں نواز شریف پاکستان کو ترقی کے حوالے سے بلندیوں پر لے جائیں گے، مگر ایک سازش ہوئی اور ہر چیز طے و بالا ہو گئی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ شدید ترین مہنگائی کا طوفان آیا، پھر آپ نے دیکھا کہ IMF سے کیے گئے معاہدے کو توڑا گیا، پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو سفارتی تعلقات بری طرح مجروح ہوئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر معاشرے میں زہر گھولا گیا اور تقسیم در تقسیم کر دی گئی۔ یہ وہ صورتحال ہے جو کہ 1 یا 2 سال میں ختم نہیں ہوگی، اور ختم ہونے کے لیے بھی شرط اول یہ ہے کہ ہم نفرتوں کو ختم کریں، ہم قوم کو اکٹھا کریں، دلوں کو جوڑیں، اور مل کر شبانہ روز محنت کر کے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں۔ یہ کام کہنے کو تو آسان ہے، کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن عصر حاضر میں ایک نہیں ایسی کئی مثالیں ہیں جہاں پر قومیں شکست سے دوچار ہوئیں، شکست و ریخت ہوئی، ان کی تباہی ہوئی، مگر جب انہوں نے ہمت کی تو پھر دوبارہ وہ دنیا کے افق پر پوری آب و تاب سے وہ چمکی۔ تو ہمارے لیے یہ ایک نہ صرف ایک لیسن ہے، ہمارا دین بھی یہی سکھاتا ہے کہ ہمت مت ہارو، اور تمام تر مشکلات کے باوجود مایوسی کو قریب نہ پھٹکنے دو، اور
دن رات محنت کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور دن بدل دیتے ہیں. یہ ہے وہ میرے نزدیک اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف کے نزدیک 8 فروری کے انتخاب کا نچوڑ. اور اسی سفر کو جس کو 2017 میں ڈنڈے اور بلے سے ختم کر دیا گیا, اس کو دوبارہ شروع کرنا یہ میاں نواز شریف کی سب سے بڑی ان کی خواہش ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا انشاءاللہ تو یہ سفر دوبارہ جاری ہوگا, یہ سفر دوبارہ اس کا آغاز ہوگا. لیکن آپ یہ اندازہ کر لیں کہ یہ 6-7 سال قوم کے کس طرح برباد کیے گئے, کس طرح ہم معاشی تباہی کے ہم کنارے پر پہنچ گئے. اور بامر مجبوری ہمیں 16 ماہ میں, جو کہ ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ تھی, ہم نے دن رات کوشش کی اور مل کر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم تھا. وگرنہ آپ یقین کریں کہ پٹرول تیل تو دور کی بات ہے, عوام کو ایک وقت کی روٹی بھی نہ مل پاتی, ادویات نہ مل پاتی, اور کاروبار, صنعت, زراعت سب ختم ہو جاتا, اور لاکھوں لوگ بے روزگار سڑکوں پر ہوتے, اور ہر طرف ایک تباہی کا منظر ہوتا. آپ اگر اس کو سوچیں تو میں سمجھتا ہوں کہ رات کی نیندیں اڑ جائیں. یہ اگر صورتحال خدا نخواستہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے بطور وزیر اعظم تم نے کیا خدمت انجام دی, تو میں کہوں گا کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. اس کے لیے سیاسی قیمت ہم نے بے پناہ ادا کی ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن مجھے, میرے قائد کو, میری پارٹی کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی ملال نہیں. اگر سیاست نہ بچتی اور ریاست بچ گئی تو یہ کوئی قیمت نہیں ہے. ریاست بچ گئی تو سیاست بھی انشاءاللہ واپس آ جائے گی, اس کا آپ اشاریہ خود آپ اس کا اندازہ لگا رہے ہیں. اس کے علاوہ مجھے ابتدائی کے دور پر یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارا جو منشور ہے, مینیفیسٹو ہے, اس کے بارے میں میرے قائد نواز شریف خود آپ کو چند روز میں اس کے بارے میں آگاہ کریں گے. لہذا اس میں جائے بغیر میں صرف یہ عرض کروں گا کہ جس طرح میاں نواز شریف نے اپنے ماضی قریب اور ماضی بعید میں پاکستان کی معیشت کے لیے جو خدمت کی ہے, اس کی کوئی دوسری مثال نہیں. اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں, لیکن حقائق یہ ہیں, فیکٹس یہ ہیں جس کو کوئی بھی اس کی تردید نہیں کر سکتا. آج پاکستان کے اندر سب سے بڑا چیلنج بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے, وہ ہماری نوجوان نسل ہے. پاکستان کے پاس نہ تیل ہے نہ گیس ہے. گیس ختم ہونے کو ہے, سوئی گیس اب اس کا بہت تھوڑا سا اس کا ڈپازٹ ہے, اور تھوڑی بہت گیس سندھ میں ہے یا کے پی میں, لیکن وہ ذخائر جو ہونے چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں. تیل بھی ہمارے پاس نہیں. اربوں ڈالر صرف کر کے ہم سالانہ امپورٹ کرتے ہیں. تو وہ کون سی چیز ہے جو پاکستان کو ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کروا سکتی ہے؟ وہ ہے ہماری نوجوان نسل. یہ جو بلج ہے, یوتھ بلج, کروڑوں بچے اور بچیاں جو اس وقت 16 سال سے لے کر 30 سال کی بریکٹ میں ہیں, یہ ہے وہ پاکستان کا مستقبل, درخشندہ مستقبل. یہ ہے پاکستان کا اثاثہ, یہ ہے پاکستان کی دولت. اگر ہم ان کو علم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کریں گے, ان کو جدید تعلیم سے ہمکنار کروائیں گے, چاہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, چاہے وہ ووکیشنل ٹریننگ ہے, چاہے وہ ملک کے اندر جس طرح یہ عرفہ ٹاور, میں نے کل بھی ایک اپنے انٹرویو میں کہا, آپ دیکھیں عرفہ ٹاور میں وہ تمام جو اس کی جتنی بھی منزلیں ہیں وہاں پر آئی ٹی کے کمپنیز ہیں, ساتھ یونیورسٹی ہے, پاکستان کی پہلی انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی. اس طرح کی ایک نہیں درجنوں یونیورسٹیاں پاکستان میں بنانا ہوں گی. اس طرح کے سینکڑوں کالجز پاکستان بھر میں بنانے ہوں گے. اور اسکول لیول پر 8ویں اور 9ویں جماعت کے بعد وہ بچوں کا ٹیلنٹ کا میجر کر کے جو آگے یونیورسٹیوں میں جانے کے قابل ہیں ان کو وہاں بھیجا جائے, جو نہیں ان کو ہم ووکیشنل ٹریننگ دلوا کر اسکلڈ ڈیولپمنٹ ان سے کروائیں. اور پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند سالوں میں جن کے پاس تیل کی دولت ہے یا گیس کی دولت ہے, اس سے بڑھ کر پاکستان الحمدللہ خوشحال اور باوقار طریقے سے دنیا میں اپنا لوہا منوا سکے گا. مگر اس کے لیے شرط یہ ہے
کہ ہماری ڈائریکشن، اس کی سمت صحیح ہو اور اس کے لیے تمام توانائیاں اور وسائل ہم اس میں جھونک دیں. اسی طریقے سے زراعت پاکستان کی بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے. ہم نے بدقسمتی سے 76 سالوں میں شروع کے جو 1-2 دہائیاں تھیں کام ہوا، اس کے بعد پھر سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا. آج دنیا کے وہ ممالک جو ہم سے سیکھتے تھے زراعت میں، ہم سے کہیں آگے چلے گئے ہیں. قرب و جوار میں، دور دراز علاقوں میں وہ ممالک کاٹن میں ہم سے آگے چلے گئے، ہم سے گنے کی فصل میں، گندم کی فصل میں. یعنی انہوں نے جدید ٹیکنالوجی، جدید انہوں نے جو سکلز اپنائیں اور زراعت کی پیداوار دگنی تگنی کر لی. 4 فصلیں ایک سال میں انہوں نے حاصل کی اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. یہ ہیں وہ مختصراً جو اہداف جن کے اوپر ہم کام کریں گے انشاءاللہ. تو یقین کریں کہ بے پناہ اس کے ثمرات ہوں گے اور پاکستان کو ایک دن آئے گا جلد کہ کشکول ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری سمت درست ہو، ہم لڑائی جھگڑے اور نفرت پھیلانے کے بجائے محبتیں بانٹیں اور اپنی جو ہماری جو اس قوم کی جو ضروریات ہیں اس کے لیے ہم جٹ جائیں مل کر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مختصراً ایک خاکہ ہے جو میں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا تھا. اور یوتھ کے اوپر، نوجوان نسل کے اوپر، یہ میں آج انتخاب کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. نواز شریف کا جو ماضی کا ریکارڈ ہے اس کو سامنے رکھ کر میں بات کر رہا ہوں. نواز شریف کی لیڈرشپ میں، ان کی وزارت عظمیٰ میں آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں بچوں اور بچیوں کو جو کہ انتہائی ذہین اور فتین مگر ان کے ماں باپ کے پاس وسائل نہیں تھے، اربوں روپے کے تعلیمی وظائف دیے گئے. یہ بات سامنے دیوار پہ لکھی ہے، آپ سب جانتے ہیں. اور آج وہ ڈاکٹرز اور انجینئرز بن چکے ہیں ہزاروں لاکھوں. نواز شریف کی لیڈرشپ میں آپ جانتے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں بچیوں کو اسکولوں میں ریٹین کرنے کے لیے ان کے وظائف بڑھائے گئے، جس کے لیے اربوں روپے خرچ کیے گئے. نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ کمپنی بنائی اور غریب ترین بچوں اور بچیوں کو ان کو مفت وہاں پر ان کو سکلز کی ٹریننگ دی. کوئی اگر ٹیکسٹائل میں جانا چاہتا ہے تو ان کو اس کمپنی میں بھجوایا، کوئی اگر موٹر میکینک بننا چاہتا ہے تو وہاں بھجوایا، کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ بننا چاہتا ہے وہاں بھجوایا. اور ہزاروں لاکھوں بچوں کو ہم نے اس میں ٹرین کر کے وہ قوم کے آج عظیم مہمان بن چکے ہیں. نواز شریف کے دور میں دانش اسکول، آپ سب جانتے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. نواز شریف کے دور میں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو صرف قابلیت کی بنیاد پر لیپ ٹاپس دیے گئے. جو امیر بچوں کے اسکول اور کالجز، ان کو نہیں، پبلک اسکولز اور پبلک کالجز میں جہاں پر عام آدمی، عظیم پاکستانیوں کے یتیم بچے اور غریب بچے جاتے ہیں، ان کو لیپ ٹاپس دی گئیں، اربوں ان کے اوپر خرچ ہوا. یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں. نواز شریف کے دور میں ہسپتالوں میں مفت علاج ہوا، مفت ادویات ملی، PKLI بنا، پورے پنجاب کے ہسپتالوں کی شکل بدل دی گئی. غریب اور یتیم اور بیوہ کے لیے علاج مفت تھا، الٹرا ساؤنڈ، CT اسکین سب فری تھا. لیبس بنائی گئیں، میڈیکل لیبس پورے پنجاب میں اس کا جال پھیلایا گیا. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. یہ ہے وہ ریکارڈ جس کی بنیاد پر میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ہے وہ ریکارڈ جس کی بنیاد پر میاں نواز شریف قوم سے اس کیمپین میں گفتگو کریں گے اور بتائیں گے اپنا اگلا ویژن، سوچ، کس طرح ہم نے پاکستان کو قرضوں سے نجات دلانی ہے، کس طرح ہم نے پاکستان کو ہم نے انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. کب تک ہم پاکستان کے وقار کو مجروح کرتے رہیں گے، کب تک ہم IMF کے پاس جاتے رہیں گے. یہ ہیں وہ چپتے ہوئے سوال جس کا جواب آپ کو 8 فروری کو اس قوم کے غیور عوام دیں گے اپنے ووٹ کے ذریعے. اور اگر میاں نواز شریف کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک اچھی میجورٹی ملی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ دن رات ایک کر دیں گے اور پاکستان کی حالت بدلنے کے لیے، زراعت کو ترقی دینے کے لیے. کس کے زمانے میں سستی کھاد ملتی تھی، کس کے زمانے میں ٹیوب ویل زراعت کے لیے ان کو سبسڈائز بجلی ملتی تھی، کس کے زمانے میں اس صوبے میں زرعی کسان بھائیوں کے لیے چھوٹے انٹرسٹ فری لونز دیے گئے، بے روزگار بچوں اور بچیوں کو انٹرسٹ فری لونز ملے اور ان کو روزگار پہ لایا گیا. 50,000 گاڑیاں نوجوان بچوں اور بچیوں کو دی گئیں انٹرسٹ فری لونز کے ذریعے. یہ ہیں وہ الحمدللہ حقیر خدمات میاں نواز شریف کی اس قوم کے لیے. اور اب آئندہ چیلنجز بھی بہت ہمالیہ نما ہیں، اس کے لیے وہی ہمالیہ نما سوچ اور ویژن ہوگا اور یہ کمٹمنٹ اور یہ ایک جذبہ
دلوں میں ہوگا کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے تو تقدیر ضرور بدلے گی. اگر ہم نے ماضی قریب کی طرح اپنا بلے سے ہر چیز طے و بالا اگر جس طرح ہوئی, اگر اسی کو ہم خدا نخواستہ اسی میں اس کا شکار ہو گئے تو ہر طرف تباہی ہوگی. لہذا نواز شریف کا یہ ایک سوچ ہے, پختہ سوچ ہے بطور ایک پاکستانی کے, بطور ایک سیاستدان کے, بطور ایک مدبر کے, کہ انہوں نے دلوں کو جوڑنا ہے اور مشاورت سے مل کر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے تحمل سے میری گزارشات کو سنا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اب آپ کے سوالات. میرا سوال یہ ہے کہ اس دوران 2017 میں بھی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو آپ کو چھوڑ رہے تھے, وہ سازش کے حصہ بنے یا جو بھی, اب پھر آپ الیکٹیبلز کو اپنی ٹکٹ بھی دے رہے ہیں اور جماعت میں شامل کر لیا گیا, آپ کی حکومت بن جاتی ہے, تو جس طرح سے اب آپ اپنے ماضی میں عدلیہ اور دیگر کو جو ہے صورتکاروں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ الیکٹیبلز کو شامل کر کے آپ اپنی جو ہے وہ حکمت عملی بہتر نہیں ہے کہ کل کو پھر یہ چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے, یہ ایک سیاسی حکمت عملی ہے. ہر پارٹی اپنا ایک پروگرام بناتی ہے. ہم نے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہفتوں یہاں پر پارلیمنٹری بورڈز کی میٹنگ خود میاں نواز شریف نے چیئر کی, اور میں آپ کو بلا خوف تردید بتا سکتا ہوں کہ ہم نے ورکرز کو بھی ٹکٹ دی ہیں اور ان کو بھی ٹکٹ دی ہیں جو الیکشن جیت سکتے ہیں. تو یہ ایک کمبینیشن ہے, یہ ایک سیاسی حکمت عملی ہے. اس کا میاں نواز شریف کا جو ویژن ہے پاکستان کے مستقبل کو کس طرح سنوارنا ہے, اس یعنی عوام کی طاقت سے وہ پوری طرح اس جو ہاؤس میں ان کی جو اسٹرینتھ ہوگی اس کو وہ بروئے کار لائیں گے اس ملک کی غربت, بے روزگاری اور مسائل کو حل کرنے کے لیے. پولیٹیکل پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, بات کرتے ہیں, اپنا مدعا بیان کرتے ہیں, اپنی وہ تنقید کرتے ہیں, اور لیڈرشپ کا فرض ہے کہ ان کو تحمل سے سنیں, ان کی باتوں کو غور سے سنیں اور پھر جو مناسب فیصلے وہ کریں. جس شخص کی دیانت کی اور محنت کی سارے صوبے بھی ایک مثال دیتے تھے, ایڈمنسٹریٹر وائز بھی کہ بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں, تو آپ یہ تسلسل جو ہے لوگ میاں شہباز شریف کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں لیڈ کرتے ہوئے کہ وہ اسی جدت کے ساتھ لیڈ کریں, اور جن حالات میں آپ نے ملک کو نکالا, جب آپ آئے تھے وہ بھی صورتحال ہمارے سامنے ہے, جب آپ نے نکالا اور ان لوگوں کو آپ نے ساتھ بٹھایا جو ایک ساتھ بات نہیں کرتے تھے, آپ ان کو ساتھ لے کے چلے, آپ نے ان کو ساتھ لے کے ان کو اعتماد میں لیا, تو کیا وہ تسلسل جاری رہے گا جس طرح آپ فرنٹ لائن پہ وہ تسلسل جاری رکھیں گے؟ جی بالکل, میاں نواز شریف صاحب پوری مشاورت کریں گے اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے, جو دوسری پارٹیز ہیں ان سے بھی مشاورت کی جائے گی. اور جس طرح میں نے کئی دفعہ کہا چارٹر آف اکانومی, میاں نواز شریف اس میں بلیو کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ مشاورت کا سلسلہ وسیع ہوگا اور اسی کے ذریعے پاکستان کی تقدیر بدلے گی انشاءاللہ. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو مینیفیسٹو ہے اس کے اندر یوتھ کے لیے آپ نے ابھی اعلان کیا, لیکن کوئی انڈسٹریل ریولوشن یا اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی, وہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ کس طرح اس کو لارج اسکیل پہ ہم کر سکتے ہیں. میں نے مینیفیسٹو کی بات کر دی کہ وہ میاں نواز شریف صاحب جلد پیش کرنے والے ہیں اور اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی, لیکن جو اس کے جو براڈ جو خد و خال ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے کہ پاکستان کی ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے اوپر ہم نے اربوں کھربوں انویسٹ کرنے ہیں, اور یہی پاکستان کا انشاءاللہ ایک شاندار اور بہت ہی چمکتا ہوا ایک مستقبل بن جائے گا. زراعت ہماری بیک بون ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی اس کے اوپر پوری ہم نے توجہ دینی ہے. باقی تفاصیل آپ کے سامنے آ جائیں گے. آپ نے باقاعدہ پارٹی کو دوبارہ واپس لے کے آئے اپنی سیاست کی وجہ سے, اور اگر آپ اس وقت یہ سیاست نہ کرتے تو شاید آپ کی پارٹی اس جگہ پہ واپس نہ آ پاتی. تو کیا آپ نے اپنی پارٹی کو یہ کلیئر میسج دے دیا ہے کہ صرف ہم نے وہی پالیٹکس کرنی ہے جو ایکسیپٹیبل ہے اس ملک میں؟ شکریہ. آپ نے دیکھا 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے مینار پاکستان میں تمام اپنا جو اخلاص کے ساتھ پوری قوم کو بتایا کہ وہ واپس آئے ہیں تو ان کا کیا مقصد ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا, اس ملک کے اندر جو زہر گھولا گیا اس کو ختم کرنا اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کروانا. اس کے لیے وہ مشاورت کے ساتھ چلیں گے اور تمام جو آئینی ادارے ہیں آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے سب سے مشاورت کر کے وہ آگے لے کے چلیں گے. یہ بات بڑی واضح انہوں نے کر دی. ڈنڈا بھی نہیں ہے ان کے پاس اور بلہ بھی لے لیا گیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پھر رکاوٹ بن سکتے ہیں آپ کے لیے؟ گزارش یہ ہے کہ بلہ کیا میں نے لیا یا نواز شریف نے لیا ہے؟ پوری قوم نے دیکھا, دنیا نے دیکھا, 10 گھنٹے وہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز لائیو چلی, وہاں پر ثبوت پیش کرتے جو ان سے مانگے گئے, وہاں پر وہ تمام جو دلائل تھے وہ دیتے جو ان سے پوچھے گئے. وہاں پر ثبوت میں نے تو پیش نہیں کرنے تھے یا میاں نواز شریف نے تو پیش نہیں کرنے تھے, اور اگر وہ ان کو بلہ ملتا, اپنا شیر تو ہمارا چنا گیا تھا نا 2018 میں,
آپ کو اس کا اچھی طرح علم ہے. لیکن آج اگر بلہ ان سے چھنا ہے تو ان سے پوچھیں آپ کہ آپ نے یہ جب آپ کو کہا گیا 1 سال پہلے کہ آپ اپنے انٹرا پارٹی یا جو آپ کے اندر داخلی جو انتخابات وہ کروائیں, کیوں نہیں کروائے انہوں نے؟ کیوں نہیں الیکشن کمیشن کی ساری جو انہوں نے ضروریات پوری کی؟ بلہ اگر ہوتا تو ہم اپنا شیر بلے کا مقابلہ کرتا جس طرح ماضی میں کرتا رہا. اب اگر بلہ نہیں ہے ان کے اپنی غلطی کی وجہ سے تو اس کے قصوروار ہم تو نہیں ہیں. 16 ماہ کی پی ڈی ایم حکومت تھی آپ کی, اس میں الزام یہ ہے کہ مہنگائی کا طوفان اس 16 ماہ میں زیادہ آیا. ایک تو سوال یہ ہے جی اس کا کیا الزام آپ قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے جی کہ ماضی کے جو آپ کے دوست تھے پاکستان پیپلز پارٹی والے, وہ آج کل بہت محبت کے پھول آپ پہ نچھاور کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے جی؟ دیکھیے بھٹی صاحب, مہنگائی جو 2017-18 میں تھی وہ سارے اشاریے آپ کو علم ہے, میں وقت نہیں ضائع کرتا. تاریخ کی سب سے کم سطح پر مہنگائی یا جس کو انفلیشن کہتے ہیں وہ نواز شریف کے دور میں تھی 3.5%. اس کے بعد جب 2018 میں ایک سازش کے ذریعے عمران خان کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھایا گیا تو آپ نے دیکھا ان 4 سالوں میں کیا ہوا. میں نے بتا چکا ہوں, ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, کہ چینی جو 52 روپے پہ تھی وہ 100 روپے کو کراس کر گئی. جو آٹا جو 35 روپے کلو تھا وہ کہاں آسمانوں سے باتیں کرنے لگا. چینی انہوں نے ایکسپورٹ کی پھر امپورٹ کی, گندم ایکسپورٹ کی پھر امپورٹ کی, ڈالرز اربوں ڈالر ضائع کیے, لوگوں کی جیبوں میں ونڈ فال پروفٹ گئے. پھر جو حقائق سے منہ نہیں چرانے چاہیے, عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں, یہ میں مانتا ہوں, اس سے اپنے قیمتیں ضرور بڑھی, اس کا ایک فیکٹر ہے جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن IMF کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کو توڑ دیا اور دیکھا کہ شاید ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا تو بغیر کسی بجٹ کے اربوں خربوں انہوں نے ضائع کر دیے. تو یہ جو مس مینجمنٹ تھی, جب ہم نے اقتدار سنبھالا اور 16 پارٹیز کی 13 پارٹیز کی ایک کولیشن گورنمنٹ تھی, تو دن رات ہم نے کافی کوششیں کی. سیلاب سے ہم نمبرداز ہوئے, 100 ارب روپے ہم نے خرچے دن رات میں, ہمارا ہر جگہ پہنچا, کوئی احسان نہیں تھا. میرا یہ فرض تھا جو ایک ماضی کی بھی جب سیلاب آئے پنجاب میں تو آپ نے دیکھا میں ایک حقیر خدمت کرتا رہا. IMF کا تھا, مہنگائی کا تھا, یہ ایک بڑے بڑے چیلنجز تھے جس کو ہم نے فیس کیا. سفارتی تعلقات بری طرح مجروح ہو گئے تھے, فورن ایکسچینج ریزرو ہم نے کر لیتے. تو مہنگائی جو تھی بالکل میں اس سے انکاری نہیں ہوں, لیکن کیا یہ مہنگائی ہم جان بوجھ کر لے کے آئے؟ جو ماضی سے اس PTI کی حکومت سے ہمیں جو ورثے میں ملا, ہم نے بھرپور کوشش کی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. میں نے آپ کو پھر کہا کہ اگر IMF کا معاہدہ نہ ہوتا, اس کی کڑی شرائط تھی کہ بجلی کی قیمتیں آپ کو بڑھانی پڑیں گی, آپ کو گیس کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی. اگر یہ ہم نہ مانتے تو معاہدہ نہ ہوتا, آج ملک کا شرازہ خدا نہ خواستہ بکھر گیا ہوتا معاشی لحاظ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا, میں اس بارے میں بالکل کلیئر ہوں. تو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو دیکھیں گے کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں وہی دور ترقی اور خوشحالی کا واپس آئے گا. اور جو پھولوں کی بات کی آپ نے, تو پھول جو ہیں پھول ہوتے ہیں, اس کی خوشبو سے پورا چمن مہکتا ہے. سر ایک تو بات یہ ہے کہ ملکی مسائل بہت گمبھیر ہیں, تو اللہ کے فضل سے آپ میں اور میاں صاحب میں یہ ایبلٹی تو ہے کہ آپ چیلنجز کو فیس کر کے ان کو سولوشن نکال لیں گے, مگر کیا یہ سادہ اکثریت سے ممکن ہو پائے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ شہباز صاحب جو ہے وہ نون لیگ کی سیاسی ساکھ کو بچا گئے ہیں, کیونکہ ملک اس وقت مزاحمت کا متحمل نہیں ہے, مفاہمت کا متحمل ہے. تو میرا کوشچن وہی ہے کہ کیا سادہ اکثریت سے ممکن ہو پائے گا یہ جو آگے آپ کو اگر گورنمنٹ ملتی ہے؟ دیکھیے میں عرض کروں گا 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے اپنا ویژن دیا اور کہا کہ ماضی کی تلخی کو بلا کر اب ہمیں سب کو مل کر سفر طے کرنا چاہیے. اور دوسری بات جو آپ نے کی, الحمدللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے اب دل و دماغ میں ایک ہی بات رچ بس گئی ہے کہ یہ ملک بڑی عظیم قربانیوں سے مارز وجود میں آیا ہے. 76 سال بعد بھی آج بھی عام آدمی, غریب, یتیم, بیوہ, ان کے لیے علاج, تعلیم آج بھی ایک کا شجر ممنوع جسے کہتے ہیں وہ ہے ان کے لیے. یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا. نواز شریف کی سوچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے تو یہ امیر اور غریب کے درمیان جو خلیج ہے اس کو کم کرنا ہے اور غریبوں اور عام آدمی کے لیے زندگی آسان بنانی ہے, ان کو خوشحال کرنا ہے. آپ نے کہا نفرت کی سیاست کو ختم کریں گے, لیکن تحریک انصاف کے دور میں تقریباً 100 لوگ ایسے تھے جو ملک کی اشرافیہ تھی جن کو $4 ارب کے بلا سود قرضے دیے گئے تھے. اس حوالے سے کامیہ کمیٹی میں بھی معاملہ آیا تھا, بڑا کریٹیکل مسئلہ تھا. تو کیا آپ اس کو مستقبل میں ٹیک اپ کریں گے؟ کیونکہ کچھ لوگ فائدہ اٹھا جاتے ہیں اور باقی کروڑوں کے عوام جو مشکلات کا شکار ہوتے ہیں.
دوسرا اس وقت معاشی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ 72 ارب ڈالر 3 سال میں ادا کرنے ہیں پاکستان نے. تو کیا اس پوزیشن کے اندر آپ ہیں کہ آنے کے بعد ایسی پالیسیز بنائیں کہ 72 ارب ڈالر اگلے 3 سال میں ادا کر دیں؟ یہ بڑے آپ کے پرٹیننٹ سوالات ہیں, بڑے اچھے. حالیہ نما ہماری چیلنجز ہیں, ان کو اتنا بڑا ان کو حل کرنے کے لیے ویژن چاہیے اور قومی یکجہتی چاہیے اور شبانہ روز محنت چاہیے, کیونکہ یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ بیٹھے بیٹھائے کچھ حاصل نہیں ہوتا. آپ ہمت کرتے ہیں, ایفرٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. 16 ماہ آپ کی حکومت رہی, وزیر اعظم تو آپ تھے, لیکن آپ کے ساتھ باقی کوalition پارٹنرز بھی تھے, پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں. تو اب کتنا مشکل یا آسان ہوگا ووٹر کے پاس جا کر انہیں کنونس کرنا کہ آپ ان مسائل کے ذمہ دار اکیلے نہیں ہیں اور آپ کے پاس ان کے مسائل کا اب شافی علاج ہے اور اب حالات جو ہے وہ بہتر ہوں گے. میں یہ عرض کروں گا کہ اگر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اکیلے نہیں, 13 جماعتوں کی یعنی اجتماعی کاوش سے میں سب کو کریڈٹ دیتا ہوں. اگر سیلاب سے ہم دن رات ہم نے ان کو فیس کیا تو میں نے اکیلے نہیں, اجتماعی 13 جماعتوں کی کاوشوں سے. اگر سفارتی تعلقات الحمدللہ دوست ممالک سے, برادر ممالک سے ہم نے ٹھیک کیے تو میں نے اکیلے نہیں, اجتماعی کاوشوں سے. بس یہ میں نے 3 مثالیں آپ کو دے دی ہیں, باقی بات آپ سمجھ گئے. SIFC یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جو ہمیں معاشی بحران سے نکال سکتا ہے اور جو ایک فیسیلیٹیشن سینٹر ہے, یعنی کہ جو باہر سے سرمایہ کاری آنا چاہتی ہے. اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو اس پلیٹ فارم کو کتنا یوز کریں گے جو کہ ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کر سکتا ہے. یہ پلیٹ فارم باقاعدہ اس کو قانونی حیثیت مل گئی ہے اور یہ ایک پارٹنرشپ ہے حکومت اور مختلف اداروں کے درمیان, اور میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعی کاوشوں سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے جس کا نام SIFC ہے, آپ یقین کریں کہ بہت ملک کو, پاکستان کے عوام کو بے پناہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور خوشحالی اور ترقی کے سفر کی طرف ہم بڑی تیزی سے رواں دواں ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. سیاست میں گالم گلوچ کا کلچر بہت زیادہ پروان چڑھ چکا ہے اور ہماری یوتھ ڈی ٹریک ہو چکی ہے, عدم برداشت بہت زیادہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس چیز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ بدقسمتی سے پچھلی حکومت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی PTI کی, اور اس سے بے پناہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ ان انتخابات کے نتیجے میں اپنے نوجوانوں, بچوں اور بچیوں کے لیے ایک شاندار مستقبل کا نقشہ پیش کیا اور اس کے اندر عملی طور پر اچھے رنگ بھرنے کی کوشش کی, تو یہ یوتھ پاکستان کا ایک بہت بڑا ایسٹ بن جائے گی. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسا ماحول بنے کہ جس میں نفرتیں, گالی گلوچ کا جو اسباب ہیں ختم ہو جائیں, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میاں نواز شریف اس میں لیڈ لیں گے. پاکستان کے پاس CPAC اور گوادر جیسے 2 منصوبے, پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ یہ منصوبے پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہیں, اور آپ کے منشور میں یہ شامل ہے کہ اس کو چلایا جائے گا اور وہ ورکنگ میں آئیں گے؟ کوئی شک نہیں, CPAC پاکستان کی معیشت کے لیے بہت مفید یہ منصوبہ تھا اور ہے. اور آپ دیکھیں کہ CPAC سے پہلے میاں نواز شریف نے اپنے پہلے ادوار میں 1990 کا ان کا دور دیکھیں, پاکستان کی جو اکانومی کو جو لبرل کیا گیا, آزاد کیا گیا, کس نے کیا؟ میاں محمد نواز شریف نے. اور ہماری جو کرنسی کو باسکٹ آف کرنسیز کے ساتھ کس نے جوڑا؟ میاں محمد نواز شریف نے 90 کی دہائی میں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے اس زمانے میں اس کو اڈاپٹ کیا, بلکہ پبلکلی انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے جو اکنامک جو پاکستان کا ویژن اس کو فالو کر رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا اس کو پاکستانی روپے کی قدر ہندوستان کے روپے کی قدر سے زیادہ تھی اور کئی محاذوں میں پاکستان آگے تھا. باقی اس کے بعد پاکستان کو نظر لگ گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ CPAC یقیناً ہماری ترقی اور خوشحالی میں محمد معاون ثابت ہوا ہے اور ہوگا. اب اس کی شکل اور اس کا جو کانٹیکس ہے وہ اب بدل جائے گا. اب انڈسٹریل اسٹیٹس ہم نے بنانی ہے, مل کر ہم نے جوائنٹ انویسٹمنٹس کرنی ہیں, اور یہ سارے پاکستان کے اندر سندھ میں, پنجاب میں, KP میں, بلوچستان میں ہم نے جوائنٹ وینچرز لے کے آنے ہیں, اور اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو ان کو ہم نے فروغ دینا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. CPAC کی نوعیت پیچھے پہلے اور تھی, اب اور ہو. گوادر کا سر, گوادر آپ دیکھیں, گوادر ہماری جو سیکنڈ پورٹ ہے اس کی ڈیولپمنٹ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک لازم ملزوم ہے, ایک پری کنڈیشن ہے. اور اس کے لیے 16 ماہ میں گوادر کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہماری حکومت نے جو ایفرٹس کیے ہیں وہ خود آپ کے پاس اس کے ثبوت آپ کے پاس ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی وزیر اعظم 16 ماہ میں گوادر اتنی مرتبہ گیا ہوگا جتنا میں گیا ہوں. یہ ناچیز وہ کیوں؟ تاکہ بلوچستان کے گوادر کے عوام کے لیے وہ پورٹ جس کے اوپر اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں بند پڑی تھی,
اور مٹی کی تہیں وہ سمندر میں جم گئی تھی, بڑے جہاز آ نہیں سکتے تھے. ہم نے دوبارہ وہاں پر باہر سے جو گندم, فرٹیلائزر اور دوسرے امپورٹڈ جو سامان ہیں وہ گوادر منگوائے, اور ہماری افسر شاہی کہتی تھی کہ جی گوادر آتا ہے, سامان اترتا ہے, اس کے بعد اپ کنٹری کے لیے جو فریٹ چارجز بہت پڑتے ہیں, کراچی بہتر. یہ مافیا, یہ وہ مافیا ہے جو نہیں چاہتا کہ کراچی پورٹ جو یہ گوادر پورٹ جو ہے وہ بڑھے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, اگر ایڈیشنل فریٹ پڑتا ہے ہم دیں گے, گوادر پورٹ کو ہم دوبارہ اس کو دوبارہ چالو کریں, اور الحمدللہ اس میں کامیابی حاصل ہوئی. لیگ پاکستان واپس پہنچے ہیں, اس وقت سروے جو تھے ووٹرز کے حوالے سے وہ کچھ اور بتا رہے تھے. اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ انتخابی تیاریاں بھی کر رہی ہے, لیکن اتنے اس میں اعتماد ہے کہ آپ معاشی ماہرین سے میٹنگز بھی کر رہے ہیں کہ آپ کو حکومت میں آنے کا اتنا یقین ہے. تو یہ یقین اتنا کیسے ہو گیا ہے کہ حکومت میں آپ نہیں آنا ہے؟ اور اس کے ساتھ چیئرمین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہمیں یقین سر اگر اللہ تعالیٰ نے چیئرمین تحریک انصاف نے کہا ہے کہ آپ کو 8 فروری کو ایک سرپرائز ملے گا, تو کوئی سرپرائز ملنے کی کوئی بندوبست کیا ہوا ہے آپ نے؟ معاشی ماہرین سے میٹنگ کرنا کیا اس بات کی گارنٹی کہ ہمیں حکومت مل جائے گی؟ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہمیں تیار رہنا چاہیے. یہ ہے مقصد اس کا. We will give them a surprise انشاءاللہ. اب تو کہا جا رہا ہے کہ جیل سے رونے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں, آپ تو کبھی جیل میں روئے نہیں تھے, تو جب اقتدار میں آپ آ جائیں گے انہیں عام معافی کا اعلان کر دیں گے عمران خان کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں سے معافی ہم سب کو مانگنی چاہیے. میں نے گزارش کر دی کہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا, نواز شریف نے کبھی نہیں کہا تھا, میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم ان کو گردن سے پکڑیں گے, ان کو الٹا لٹکائیں گے, ان کو اپنا سڑکوں پہ گھسیٹیں گے یا روئیں گے, میں ان کو رلاؤں گا. یہ تو نواز شریف نے کبھی نہیں کہا تھا, نہ ہم نے اپنا کبھی اس کا سوچا بھی, کہنا تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں رحم مانگنا چاہیے, مغفرت مانگنی چاہیے, اور اس ملک کے عوام پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے. ملک میں اتنے مسائل ہیں کہ اب میاں صاحب کی طرف ہر شخص دیکھ رہا ہے, اور میاں صاحب نے ان مسائل کو حل بھی کرنا ہے. اس وقت آپ کا نعرہ بھی ہے کہ پاکستان کو نواز دو. میاں نواز شریف کو جب بھی ملک ملتا ہے مسائل کی, اے اللہ تعالیٰ, نعرہ نہیں دعا ہے ہم سب کی, اے اللہ تعالیٰ مہربانی کر دے اور پاکستان کو نواز دو. جب بھی مسائل آتی ہیں تو یہ دعا آتی ہے, اور میاں صاحب کو پاکستان ملتا ہے بری حالات میں, پھر وہ بہتر کرتے ہیں. تو کچھ بیرونی اور کچھ اندرونی قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان ترقی نہ کرے, جیسے ایک سب کلونی بن کے رہے. کیا وہ قوتیں کبھی ختم ہو سکتی ہیں, خواہ وہ اندرونی ہوں یا بیرونی ہوں, ملک اچھا چلتا رہے تاکہ ہم کل کو پاکستان دے کے جائیں؟ بس اٹس آل اپ ٹو اس. یہ ہم پر یہ منحصر ہے. سختیاں آتی ہیں, اپنا اونچائی بھی آتی ہے, ڈھلان بھی آتی ہے, کبھی برا وقت آتا ہے, کبھی اچھا وقت آتا ہے. بڑے تحمل برداشت کے ساتھ 25 کروڑ عوام کی اگر ہم ان کو سامنے رکھ لیں کہ ان کی خاطر ہم نے ہر چیز کرنی ہے, محنت بھی کرنی ہے, صبر بھی کرنا ہے, تحمل بھی اختیار کرنا ہے, تو یقین کریں کہ پہاڑ نما مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں.